امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے اور جنگ بندی کی خبروں کے باوجود خطے میں کشیدگی دوبارہ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ حملوں اور جوابی کارروائیوں نے نہ صرف مشرق وسطی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے کیے گئے مربوط اور شدید حملوں نے امریکی فوجی تنصیبات، دفاعی نظام اور خطے میں موجود عسکری ڈھانچے کو غیر معمولی نقصان پہنچایا، جبکہ ان حملوں نے امریکی دفاعی حکمت عملی اور خطے میں اس کی برتری کے دعووں پر بھی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نقصانات امریکی معیشت اور عسکری صلاحیت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ سی این این اور واشنگٹن پوسٹ کی تازہ رپورٹس میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے حملوں کے نتیجے میں عراق، شام، اردن، بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں قائم 15 سے زائد امریکی فوجی اڈے بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 228 سے زائد فوجی تنصیبات اور عسکری ساز و سامان کو نقصان پہنچا۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں نے امریکی فوجی انفراسٹرکچر کو توقعات سے کہیں زیادہ متاثر کیا، جس کی شدت نے واشنگٹن کے سرکاری دعووں کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بحرین میں قائم امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، کویت کے کیمپ بورنگ اور دیگر اہم تنصیبات پر ایرانی حملوں کے دوران مواصلاتی نظام، جدید ریڈارز، پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل دفاعی نظام، ٹروپ ہاؤسنگ، ایندھن کے ذخائر، ہوائی جہازوں کے ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو شدید نقصان پہنچا۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے یہ بھی سامنے آیا کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل امریکی دفاعی نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے حساس تنصیبات تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس کے بعد امریکی دفاعی حکمت عملی پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عین الاسد ایئر بیس، عراق کے صوبہ الانبار میں واقع امریکی تنصیبات اور اردن کی سرحد پر موجود ٹاور 22 کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ کویت کے پورٹ شبیہ پر ایک خودکش ڈرون حملے میں 16 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی، جن میں کئی اہلکار شدید دماغی چوٹوں کا شکار ہوئے۔ سی این این کے مطابق ان حملوں میں امریکی فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہونے والا ایک E-3 سینٹری طیارہ بھی تباہ ہوا، جس کی مالیت تقریباً نصف ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ریڈار سسٹم اور ریڈوم ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ رپورٹس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اربوں ڈالرز مالیت کے امریکی دفاعی نظام، خصوصاً پیٹریاٹ اور تھاڈ، ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام کیوں رہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے بڑی تعداد میں شاہد نامی سستے ڈرونز حملوں کے لیے استعمال کیے، جس نے امریکی دفاعی ریڈار سسٹم پر دباؤ بڑھا دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ابتدائی اندازوں میں جنگی نقصانات اور اخراجات تقریباً 25 ارب ڈالر لگائے گئے تھے، تاہم متاثرہ تنصیبات کی مرمت، دوبارہ تعمیر اور جدید دفاعی نظام کی تبدیلی کے بعد یہ مجموعی لاگت 40 سے 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نقصانات کے حتمی تخمینے ابھی جاری ہیں، جبکہ بعض تباہ شدہ اڈوں کی دوبارہ تعمیر کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام اب بھی اس موقع پر قائم ہیں کہ امریکی فوجی صلاحیت مکمل طور پر برقرار ہے، تاہم بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں نے خطے میں امریکی عسکری موجودگی، دفاعی ساکھ اور اس کی اسٹریٹجک برتری کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔